السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برسوں پہلے اسکاٹ لینڈ میں مسٹر کلارک کی بڑی سی فیملی ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ فیملی میں ایک بیوی اور 9 بچے شامل تھے۔ دونوں میاں بیوی مل کر اپنے حالات بدلنے میں لگے تھے، لیکن حالات بہتر ہونے کے بجائے بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب امریکہ کے معاشی حالات دور دراز کے ممالک کے لوگوں کو اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ تو یہ دونوں بھی اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم اور بہتر معیار زندگی کے خواب دیکھنے لگے اور مستقبل کی آسانیوں اور آسائشوں کے لیے تکالیف اٹھانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس مقصد کے لیے زیادہ کام اور کم خرچ کا منصوبہ بنایا۔ اب وہ کم کھاتے، کم سوتے اور زیادہ محنت کرتے، اور گرمیوں اور سردیوں کے کپڑے تک بنوانا چھوڑ دیے۔ کئی برسوں کی محنت کے بعد وہ اس قابل بھی نہیں ہو سکے کہ سب کے لیے بحری جہاز کے ٹکٹ ہی خرید لے۔ بالآخر انہوں نے گھر بھی گروی رکھوا دیا۔ پیسے لے کر مسٹر کلارک بندرگاہ گئے اور سب کے لیے پانی کے جہاز کے 3 درجے کے ٹکٹ خرید کر خوشی خوشی گھر آ گئے۔ سب بہت خوش تھے۔ دونوں میاں بیوی نے نوکری بھی چھوڑ دی۔ ملنے والوں نے دعوتوں کا اہتمام بھی کیا۔ کچھ لوگ رشک تو کچھ حسد سے انہیں امریکہ جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ اچانک ایک واقعے نے ہلچل مچا دی۔ جہاز کی روانگی سے 1 ہفتہ پہلے مسٹر کلارک کا چھوٹا بیٹا اپنے دوست سے ملنے جا رہا تھا کہ اسے راستے میں کتے نے کاٹ لیا، تو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگے۔ ڈاکٹر نے زخم سی دیا، حالت خطرے سے باہر تھی۔ اگلے روز ڈاکٹر نے ان کے دروازے پر پیلے رنگ کی چٹ چسپا کر دی۔ اس چٹ کا مطلب کیا تھا؟ اس چٹ کا مطلب یہ تھا کہ قانون کے مطابق اس گھر کے باشندے 15 دن تک کہیں نہیں جا سکتے۔ اب کیا ہوا؟ امریکہ پہنچنے کے خواب، بچوں کا مستقبل اور بیوی کے ساتھ پرسکون زندگی، یہ سب مان پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ مسٹر کلارک بندرگاہ پہنچا تاکہ معلوم کر سکے کہ اگلا جہاز کب روانہ ہوگا، لیکن اسے بتایا گیا کہ یہ ٹکٹ واپس نہیں ہو سکتے۔ بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہر فرد اس بچے کو کوس رہا تھا جس کی وجہ سے ساری زندگی روتے سسکتے اور قرضے اتارتے ہوئے گزرے گی۔ ان کا گھر سے باہر نکلنا بند ہو گیا۔ جب بھی گھر سے باہر نکلتے، لوگ مسکراتے ہوئے ایک ہی سوال کرتے: امریکہ کب جا رہے ہو؟ چند دن بعد ان کے گھر کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ انہوں نے گھبرا کر دروازہ کھولا۔ سامنے ان کا پڑوسی کھڑا تھا، ہاتھ میں اخبار، اور چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ وہ کلارک کے گلے لگ گیا۔ کلارک نے حیران ہو کر پوچھا، ہوا کیا ہے؟ اس نے جذبات سے لبریز آواز میں کہا، ٹائٹینک ڈوب گیا، اللہ نے تمہیں بچایا۔ اب گھر بھر میں جشن کا سماں تھا۔ سب نے اس بچے کو گلے لگا لیا۔ وہ بچہ جسے منحوس سمجھا جا رہا تھا اللہ کی نعمت سمجھا جانے لگا۔ سب اس کے احسان مند اور اللہ کے شکر گزار ہو گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ یہ کہ مسٹر کلارک نے دل لگا کر ایک مرتبہ پھر کام شروع کر دیا۔ اب وہ محبت اور شکر گزاری کے جذبے سے سرشار تھا۔ اس شکر گزاری کا صلہ یہ ملا کہ آج دنیا کے 70 ممالک میں کلارک کے جوتے پہنے جاتے ہیں۔ 5 کروڑ سے زائد جوتے ہر سال فروخت ہوتے ہیں، اور 1400 دکانوں اور اسٹوروں میں 15,000 سے زائد لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ تو جو بھی کام محبت اور شکر گزاری کے جذبے سے سرشار ہو کر کیا جاتا ہے، اس کام میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، اس کام میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، اس کام میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اس کام میں کامیابی ہی ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزاری کی صفت سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے کاموں میں برکت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی پرخلوص دعاؤں کا طلبگار آپ کا بھائی عبدالاحد رحمانی منجا کوٹھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔